السلام علیکم. آج میں جو آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، اس کی وجہ سے، اس کہانی کی وجہ سے آپ کی زندگی بھی چینج ہو سکتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو کسی سے کمتر سمجھتے ہیں تو اپنے آپ کو کمتر سمجھنا بھی چھوڑ دیں گے. اور اگر آپ بہت زیادہ ایکسکیوزز کرنے کے عادی ہیں تو آپ ایکسکیوزز کرنا بھی چھوڑ دیں گے. نک اس وقت دنیا کا نمبر 1 موٹیویشنل اسپیکر ہے. نک کی پیدائش جب ہوئی تھی تو وہ پیدائشی طور پہ معذور پیدا ہوا تھا. نک دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھا. اس کی زندگی بہت مختلف تھی. اس نے کافی چیزوں کو سہا ہے. اور انسان کے اندر کوئی خامی ہو جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی عیب ڈال دیتا ہے تو وہ کتنا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن نک کے دونوں ہاتھ اور بازو نہیں تھے. جب وہ 8 سال کا ہوا تو اس نے کوشش کری خودکشی کرنے کی، لیکن معذوری کے سبب وہ خودکشی بھی نہیں کر پایا. اس نے سوچا میں کیوں نہ ٹب میں چھلانگ لگا دوں، لیکن اس نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کر لیا تو میرے اس خودکشی کی وجہ سے، میری سوسائڈ کی وجہ سے میرے والدین غم زدہ نہ ہو جائے، میرے والدین کو کوئی صدمہ لاحق نہ ہو جائے، جس کے سبب اس نے اس کو خودکشی کو ترک کر دیا. وہ اپنی معذوری کو یہ سمجھتا تھا کہ اس کے معذور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یا اس کو کوئی سزا دی جا رہی ہے. ایک دن وہ بائبل پڑھ رہا ہوتا ہے. جب وہ بائبل پڑھتا ہے تو اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی قسمت نہیں لکھتا، انسان اپنی زندگی خود نہیں بناتا، انسان کا نصیب اس کا خدا یعنی کہ اللہ عز و جل لکھتے ہیں. ایک بائبل پڑھ رہا تھا یعنی کہ وہ کرسچن تھا. یہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے کسی گناہ کی سزا نہیں ملی، یہ میرا نصیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. ایک دفعہ کا ذکر ہے، نک معمول کے مطابق اپنی اسپیچ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے دے رہا تھا. جب وہ لیکچر دے رہا تو اسی وقت ایک ماں اپنی بیٹی کو اس کے پاس لے کر آتی ہے، اس کی طرح معذور ہوتی ہے. اس کے بھی دونوں ہاتھ پاؤں سلامت نہیں ہوتے، موجود نہیں ہوتے. نک اس سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا، تمہارے اگر ہاتھ پاؤں نہیں ہیں تو تم گھبراؤ مت، جنت میں ہم دونوں ساتھ ہوں گے. جنت میں ہم دونوں کے ہاتھ پاؤں سلامت ہوں گے اور ہم دونوں جنت میں ساتھ کھیلیں گے. نک کہے سن کر پوری عوام، پورا مجمع، پورا کراؤڈ رونے لگ گیا. ہر آنکھ اشک بار تھی. نک نے 8 سے زیادہ کتابیں لکھی. اس کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب لائف ود نو لمٹس ہے. ان صحیح معنوں میں نک کی زندگی جب چینج ہوئی تھی جب وہ میٹرک کلاس میں پہنچا. میٹرک کلاس میں اس کے اسکول کے سیکیورٹی گارڈ نے کہا، کیونکہ بچے اس کا عموماً مذاق اڑایا کرتے تھے، تو نک کے سیکیورٹی گارڈ نے کہا، اسکول کے سیکیورٹی گارڈ نے کہا کہ تم اپنی زندگی کی حقیقت انہیں بتاؤ کہ کس طریقے سے تم یہاں تک پہنچے ہو. نک اپنے تمام دوستوں کو مخاطب کر کے 10 منٹ کی تقریر کرتا ہے. 10 منٹ کی تقریر کیا، وہ اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کس طریقے سے میں یہاں تک پہنچا. وہ جیسے یہ بتاتا ہے تو تمام اس کے دوست جو اس کا مذاق اڑاتے تھے وہ رونے لگ جاتے ہیں. نک یہ بات دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اس کو ایک سبق بھی ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنی خاصیت بتائیں تو وہ ہم سے متاثر ہوتا ہے اور ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یہ وہ زندگی کا پل تھا، یہ وہ زندگی کا پیریڈ تھا جس نے نک کی زندگی بدل دی. اسے پتہ چل گیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اس نے بہت زیادہ تر اپنی اسپیچز میں یہ بات ہی کہتا ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے دیکھو. نک کی اس وقت ٹویٹر پہ تقریباً 4 ملین فالوورز موجود ہیں. اس کے علاوہ فیس بک پہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ نک کو فالو کرتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ اگر ایڈیسن 9999 دفعہ بھی فیل ہو جاتا تو آج بلب ہماری زندگی میں روشن نہیں ہوتا، ہم اس بلب کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے. اور اگر ایڈیسن بھی ہمت ہار جاتا اتنی دفعہ کوشش کے بعد تو آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم ایڈیسن کو یاد نہیں کر رہے ہوتے. بھی کہتا ہے کہ محنت اتنی کرتے رہو جب تک تمہاری کامیابی کا بلب روشن نہ ہو جائے. ایک معذور انسان دنیا کا نمبر 1 موٹیویشنل اسپیکر بن سکتا ہے تو آپ کیوں اپنی فیلڈ میں آنے والے کل میں کچھ بڑا یا کوئی نمبر 1 کیوں نہیں بن سکتے ہو؟ آپ بھی کر سکتے ہو. یہ بات یاد رکھیے گا. Nothing is impossible in this world. Just you thought I can do it and you can do it.
کیا اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریے. کیا پتہ آپ کی ویڈیو کی شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی سوچ، کسی کا آنے والا کل اور کسی کی زندگی بدل جائے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. اللہ حافظ.